بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 342 ملاحظہ فرمائیں۔ میرے لیے وہ سب بے معنی ہو رہا ہے جو زندگی سے مشروط تھا۔ رابعہ کا عشق، حسرت تعمیر، جد و جہد اور بے تعبیر خوابوں کا سفر۔ میں پھر مر گیا۔ مجھے مرنے کا کوئی تجربہ نہیں تھا، چنانچہ میں اور کچھ نہیں سمجھ سکتا تھا۔ میرے نزدیک احساس بیگانگی کا نام موت ہی تھا۔ مگر کیا احساس مر گیا ہے؟ جو مر جائے وہ تو کچھ بھی نہیں سوچ سکتا، لیکن میں تو سوچ رہا ہوں۔ اس خیال نے مجھے پھر زندگی دی۔ چلنا میں یقین کی خوشی میں گزرے اور یہ خوشی میرے جسم میں قوت کی بیٹری کو چارج کرنے لگی۔ پھر مجھے ستارے نظر آنے لگے اور میرے کانوں نے ایک آواز سنی۔ یہ موہنی کی آواز تھی۔ کبیر، ہوش میں آؤ۔ اس کے ہاتھ میرے گالوں کو تھپک رہے تھے۔ مجھ پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے پڑے تو مجھے ایک دم ہوش آ گیا۔ میں نے سر کو جھٹکا اور اٹھ بیٹھا۔ وہ شخص جو میرا گلا گونٹ رہا تھا میرے قریب ہی الٹا پڑا ہوا تھا۔ یہ کیسے مار گیا؟ میں نے ایک ہاتھ سے گردن کی مالش کرتے ہوئے کہا۔ مجھے کیا معلوم؟ مونی نے کہا۔ اسے تم نے نہیں مارا؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ نہیں، کیا گولی تم نے نہیں چلائی تھی؟ میں نے نفی میں سر ہلایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے اس کی لاش کو پلٹ کر دیکھا۔ وہ سجدہ کرنے کے انداز میں زمین پر ماتھا ٹیکے پڑا تھا۔ جب وہ سیدھا ہوا تو مجھے اس کی پیشانی سے بہنے والا خون نظر آیا جو اب تک جنگل کی سوکھی مٹی میں جذب ہو گیا تھا۔ اس کا ریوالور بھی قریب ہی پڑا ہوا تھا۔ میں نے اس کے میگزین کو چیک کیا، اس میں ایک بھی گولی کم نہیں تھی۔ ویسے بھی یہ بعید از قیاس بات تھی کہ اس نے خود کو گولی ماری ہو۔ شکست کھا کے مغلوب ہو جانے والا دشمن تو ایسا کر سکتا ہے، لیکن وہ تو مجھ پر غالب تھا اور اس کے ذہن میں صرف مجھے خلا کر دینے کا خیال تھا۔ میں نے یہ دوسرا ریوالور بھی مونی کو تھما دیا۔ یہ روسی ساخت کا اسلحہ تھا جو اب تک ہمارے ہاتھ لگا تھا یا ہم نے تباہ کیا تھا۔ اپنا ریوالور مجھے تلاش کرنے پر چٹان کے قریب ایک جھاڑی میں اٹکا ہوا ملا۔ اس دوسرے شخص کی موت کا معمہ حل کرنے میں مجھے دیر نہیں لگی۔ وہ اپنے ہی ساتھی کی گولی کا نشانہ بن گیا تھا جس پر میں نے چٹان کی اوٹ سے فائر کیا تھا۔ مجھے تصدیق کا موقع نہیں ملا تھا، ورنہ میں قریب جا کے اس کی موت کا یقین کرتا۔ گولی لگتے ہی وہ اچھلا تھا اور زمین پر گر گیا تھا۔ اسی وقت دوسرا شخص مجھ پر آ گرا تھا۔ اب لاشوں کی پوزیشن دیکھ کر میں نے یہ نظریہ قائم کیا کہ پہلے جس شخص کو گولی لگی تھی وہ فوراً نہیں مرا تھا، وہ مہلک طور پر زخمی ہوا تھا اور اس میں کچھ جان باقی تھی کہ وہ اپنے آپ کو کھینچتا ہوا 10-12 فٹ لے گیا۔ اس کے بعد شاید وہ حوصلہ ہار گیا۔ اس نے چٹان کے سامنے مجھے اور اپنے ساتھی کو اوپر نیچے دیکھا۔ جنگل میں یوں بھی گھپ اندھیرا تھا اور خود اس کی آنکھوں میں موت کا اندھیرا چھا رہا تھا۔ اس کی نگاہوں نے اسے دھوکہ دیا۔ اس نے مجھے غالب فریق سمجھا اور نشانہ لے کر گولی چلا دی جو اس کے اپنے ساتھی کی پیشانی میں پیوست ہو گئی۔ یہ بھی ممکن تھا کہ اس کا نشانہ خطا ہونے سے ایسا ہوا، تاہم اس میں کوئی شبے کی بات نہیں تھی کہ اس نے گولی چلا کے مجھے بچا لیا۔ گولی نہ مونی نے چلائی تھی اور میں نے تو صاف ظاہر تھا کہ کسی تیسرے شخص نے چلائی تھی۔ تیسرے شخص کا خیال آتے ہی میرا ذہن اس نوجوان کی طرف گیا جسے موہنی لے گئی تھی۔ مونی، تم نے اسے کہاں چھوڑا ہے؟ میں نے کہا۔ میں نے تو اسے نہیں چھوڑا، مونی نے سر جھکا کے مجرم کے لہجے میں کہا۔ وہ خود ہی چھوڑ گیا مجھے۔ کیا مطلب؟ میں نے درست لہجے میں کہا۔ مطلب یہ کہ وہ بھاگ گیا، مونی نے کہا۔ کیسے بھاگ گیا؟ میرا پارا چڑھ گیا جبکہ ریوالور تمہارے ہاتھ میں تھا۔ اس نے دھکا دیا مجھے۔ دھکا دیا؟ میں نے چیخ کر کہا۔ آگے تم تھی یا وہ تھا؟ آگے چلتے چلتے وہ ایک دم اتنی تیزی سے پیچھے آیا، چند فٹ کا ہی فاصلہ تو تھا۔ موہنی سہم کر بولی کہ میں نہ بچ سکی۔ اگر وہ آگے بھاگتا تو میں اسے جانے نہ دیتی۔ میں بالکل تیار تھی اور اسے گولی مار دیتی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو مجھے؟ اگر تم نے کہا نا کہ میں نے اسے جان بوجھ کر فرار ہونے کا موقع فراہم کیا ہے تو کیا مجھے گولی مار دو گی؟ میں خود کو گولی مار لوں گی، وہ چلا کے بولی۔ جب میں اسے گولی مارنے والی تھی تو تم نے مجھے روک دیا تھا۔ اس کا فائدہ اٹھا لیا اس نے، تو میرا کیا قصور ہے؟ قصور تمہارا یہ ہے کہ تم عورت ذات ہو، ناقص العقل اور ناقابل اعتبار، اور میرا قصور یہ ہے کہ میں نے تم کو ایک ایسی ذمہ داری سونپ دی جس کی تم اہل نہ تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اب لاؤ یہ دونوں ریوالور مجھے دے دو، ورنہ تم واقعی گولی مار لوگی خود کو، اس لیے کہ تم احمق ہو، دماغ سے نہیں دل سے سوچتی ہو۔ وہ اس دریا کی طرف بڑھتے بڑھتے رک گئی۔ میرے ہاتھوں کی سخت گرفت میں وہ بل کھانے لگی۔ چھوڑو میرا ہاتھ، وحشی جنگلی، کیا کلائی توڑ دو گے میری؟ ضرورت پڑنے پر میں تمہاری گردن بھی توڑ دوں گا۔ میں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ ابھی کیوں نہیں توڑ دیتے؟ اس نے دوسرے ہاتھ سے اپنی کلائی کو مسلتے ہوئے کہا، لو مارو ایک ہاتھ اور جاؤ، تمہارے گلے پڑ گئی ہوں نا میں، زبردستی میں نہیں کر سکتی، اور زبردست ہو تم۔ میں ناقص العقل عورت بچپن سے جوانی تک تمہاری یاد کو دل سے نہ نکال سکی۔ 22 سال سفر میں رہی، ساری سرحدیں عبور کر کے یہاں پہنچی،
یہ جانتے ہوئے بھی کہ تم مجھ پر اعتبار نہیں کرو گے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تم کسی اور سے پیار کرتے ہو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میرے اور تمہارے درمیان وقت، مذہب، معاشرے اور جذبات کے فاصلوں کی بہت سی دیواریں ہیں۔ بے وقوفی کی تھی میں نے، تم بہت عقل مند ہو، ختم کرو میرا یہ دیوانے پن کا سفر۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آئی ایم سوری، نہیں، یہ رسمی الفاظ مت دہراؤ بار بار، کل تم پھر کہو گے کہ میں بھروسے کے قابل نہیں۔ الفاظ سے نہیں کہو گے تو رویے سے بتاؤ گے کہ میں ناقابل قبول ہوں، کیونکہ میں ہندو ہوں اور تم مسلمان ہو، میں بھارتی ہوں اور تم پاکستانی، میں نرملا ہوں اور تم سکندر ہو۔ وہ مونی جس سے کبیر نے کچھ کہا تھا وہ مر گئی بہت پہلے۔ کیا کہا تھا؟ میں نے شرمندگی سے کہا۔ تمہیں یاد نہیں تو یاد دلانے سے کیا فائدہ؟ وانسو پوچھ کے بولی۔ مجھے یاد ہے، میں نے کہا تھا کہ مونی جب میں بڑا ہو جاؤں گا تو تم سے بیاہ کروں گا، میں نے کہا، جو 100% جھوٹ تھا۔ مجھے ایسی کوئی بات یاد نہیں تھی، لیکن میرا اندازہ تھا کہ شاید میں نے ایسی ہی بات کی ہوگی۔ تمہیں یاد ہے؟ مونی نے رونا بھول کے پر مسرت لہجے میں کہا۔ اور تم کو یاد ہے میرا جواب؟ ہاں بابا، سب یاد ہے، میں نے اسے ٹالنے کے لیے کہا، مگر یہ کون سا وقت ہے ان باتوں کو یاد کرنے کا اور دہرانے کا؟ اور پھر وہ بچپن کی بات تھی، اب ہم بچے تو نہیں ہیں۔ ہاں، ہم ہمیشہ بچے کیسے رہ سکتے تھے؟ وہ اداسی سے بولی۔ بچپن کی وہ بات یاد دلانے کا مقصد بھی یہ نہیں تھا کہ میں تم سے کچھ مانگ رہی ہوں یا میں چاہتی ہوں کہ تم اپنا وعدہ پورا کرو۔ میں تو اچھی طرح سمجھتی ہوں کہ میرا وہ حق بہت پہلے ختم ہو چکا تھا اور اب میرے پاس بھی تمہیں دینے کو کچھ نہیں ہے۔ میں تم سے جھوٹ نہیں بول سکتی تھی، اس لیے میں نے بتا دیا کہ میں اپنی شرافت کو بھی نیلام کر چکی ہوں اور میرا جسم بھی میرا نہیں، مگر میرا احساس تو وہی ہے نا۔ پلیز مونی، ہم بعد میں بات کریں گے اس ٹاپک پر، میں نے کہا، ہمیں پہلے یہاں سے نکلنا چاہیے۔ ابھی تو یہ 4 آئے تھے، ایسا نہ ہو کہ ان کے پیچھے 8 دوسرے آ جائیں۔ آخر یہ لوگ کیسے آ پہنچے ادھر؟ ظاہر ہے وہ ہمیں تلاش کر رہے ہیں، ممکن ہے تمہیں انہوں نے مرنے والوں میں شمار کر لیا ہو، لیکن وہ جانتے ہیں کہ میں اسٹیشن ویگن لے کر نکل گیا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ٹریننگ کیمپ کو میں نے تباہ کیا تھا، وہ اس کا بدلہ ضرور لیں گے۔ میں بری طرح پھنس گیا تھا۔ وقتی طور پر میں نے اس کے جذبات کے دائرے کا رخ بدل دیا تھا، مگر آئندہ کے لیے میں خود بے یقینی کا شکار تھا۔ میں مونی کو کس طرح اپنے ساتھ رکھوں گا؟ اس سوال کا جواب بہت مشکل تھا، اور میں اس کو ساتھ نہ رکھنے کے لیے کیا کروں گا؟ یہ پہلے سوال سے زیادہ مشکل سوال تھا۔ اب میں اسے دشمن ملک کی ایجنٹ نرملا سمجھ کے گولی نہیں مار سکتا تھا، اسے پولیس کے حوالے نہیں کر سکتا تھا، وقت گزر چکا تھا جب میں ایسا کر سکتا تھا۔ اب وہ میرے بچپن کی یادوں کے حوالے سے یہ احساس دلانے میں کامیاب ہو چکی تھی کہ میرے اور اس کے درمیان ایک بولا بسرا تعلق ضرور ہے۔ میں اسے کس طرح دشمن سمجھ سکتا تھا جبکہ وہ میرے محسن کی بیٹی تھی؟ پنڈت دیا ناتھ ہندو ضرور تھا، مگر اس نے میری جان بچائی تھی اور اس کے بدلے میں اپنی جان گروی رکھ دی تھی۔ اسے اپنے خاندان کے مستقبل کو قربان کر کے میرے مستقبل کو تحفظ فراہم کیا تھا۔ میں اس کا مقروض تھا اور میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں مونی کو وہ قرض ماسود کیسے ادا کروں۔ مجھے اس سے کسی قسم کی جذباتی وابستگی نہیں تھی، جبکہ وہ کھل کے کہہ چکی تھی کہ اس کے دل نے کبھی مجھے اور میری چاہت کو فراموش نہیں کیا تھا، اور جیسے سرحد پار کرنے والے قافلے راہ میں لٹ جاتے ہیں، ایسے ہی مجھ تک پہنچتے ہوئے وہ بھی لٹ چکی تھی، مگر اس نے اپنا سفر جاری رکھا تھا اور سب کچھ لٹا کے بالآخر اپنی منزل تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ مگر کیا ملا اسے منزل پا کے؟ لاشوں کی جیبوں کو ٹٹولتے ہوئے میں نے بہت کچھ سوچا اور سوچوں کے جال میں الجھنے کے باوجود سوچتا رہا۔ کسی لاش کی جیب میں سے مجھے کچھ نہیں ملا۔ ایسے لوگ اپنی شناخت کا سامان نہیں لیے پھرتے، وہ تو اپنی شناخت کے سارے سراغ مٹا کے آگے جاتے ہیں۔ اب یہاں ٹھہرنا بے سود ہے۔ میں نے کھڑے ہو کر کہا، وقت کیا ہوا ہے؟ مونی نے پوچھا۔ وقت 12:15۔ میں نے کلائی کی گھڑی کو آسمان کی طرف گھما کے تاروں کی مدم روشنی میں چمکنے والے ڈائل کو دیکھا۔ ابھی تو صبح دور ہے، مونی نے کہا، ہم 4-5 گھنٹے آرام کر سکتے ہیں۔ میں نے سر ہلایا اور مونی کے ساتھ چل پڑا۔ لاشوں کو وہیں چھوڑنے کے سوا چارہ نہ تھا۔ دن کا اجالا پھیلنے کے بعد ان کے اپنے ساتھی یا گاؤں والے انہیں اٹھا لیں گے، اور نہیں اٹھائیں گے تو جانور کھا لیں گے۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ان کو گڑھا کھود کے دفن کر دوں۔ میرا دماغ بھی معوف ہو رہا تھا، اس سے میری قوت فیصلہ بھی متاثر ہوئی تھی۔ میں خود بھی چاہتا تھا کہ سو جاؤں تاکہ اٹھوں تو میرا دماغ تازہ ہو۔ اسٹیشن ویگن اس پہاڑی نما چٹان کے پیچھے خاصی محفوظ تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ سونے کی کیا صورت ہوگی؟ سوتے میں کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن میری حالت ایسی تھی کہ میں جاگ نہیں سکتا تھا۔ تم پیچھے سو جاؤ، میں نے مونی کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ تم بھی پیچھے سو سکتے ہو، وہ بولی۔ میں آگے سو رہا ہوں، ڈرائیور کی سیٹ پر۔ سارا اسلحہ سیٹ کے نیچے رکھ لینا، وہ تلخی سے بولی۔ گاڑی کی چابیاں محفوظ رکھنا اور دروازے اندر سے لاک کر لینا۔
تم سمجھتی ہو میں ڈرتا ہوں تم سے؟ میں نے کہا۔ تم اپنے آپ سے ڈرتے ہو، وہ بولی۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، لیکن وہی کیا جو اس نے کہا تھا۔ میرا ذہن اب اس قابل ہی نہیں رہا تھا کہ کسی پر اعتماد کے معاملے میں جذباتی عملیت کا مظاہرہ کروں یا احتیاط کے تقاضوں کو نظر انداز کر سکوں۔ میں نے اس کے برا ماننے کی پرواہ نہیں کی اور خود کو مکفل کر کے سو گیا۔ اب جو ہو سو ہو۔ میں نے آنکھیں بند کر کے خود سے کہا، مونی فرار ہوتی ہے تو ہو جائے، اتنا ضرور ہے کہ وہ گاڑی لے کر فرار نہیں ہو سکتی اور مجھے قتل کر کے فرار نہیں ہو سکتی، وہ باہر سے دروازہ نہیں کھول سکتی۔ بہت دیر تک میں گہری نیند کی آواز اور جاگتے رہنے کی ضرورت کی کشمکش میں مبتلا رہا۔ ایک طرف جسم کو چند گھنٹوں کے لیے سکون اور آرام کے وقفے کی طلب تھی تاکہ وہ اپنی تھکن اتار سکے اور آئندہ کے لیے توانائی کا تھوڑا بہت ذخیرہ کر سکے۔ دوسری طرف خطرات کی اثار سے نامعلوم اندیشے پکار رہے تھے کہ جاگتے رہو۔ بہت سی باتیں دل اور دماغ کے درمیان تصفیہ طلب تھیں۔ مونی کی مجھ سے جذباتی وابستگی سمجھ میں آتی تھی، ایسی وابستگی رابعہ کو بھی میری منزلوں کی راہ میں شریک سفر کر چکی تھی۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ مونی کو نرملا بن کے وہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی جو اس نے کیا تھا۔ اسے اگر میری جستجو تھی تو وہ کسی بھی وقت سرحد عبور کر کے پاکستان آ سکتی تھی۔ دونوں ملکوں کے لوگ اپنے اپنے عزیزوں سے ملنے کے لیے قاعدے اور ضابطے کے مطابق بھی آتے جاتے رہتے تھے اور چوری چھپے بھی اسمگل کیے جاتے تھے۔ ہندوستان سے پاکستان منتقل ہو کے یہاں کی شہریت حاصل کرنے کے آرزو مند مسلمانوں کا تناسب زیادہ تھا، خصوصاً لڑکیوں کا۔ وہ سب والدین جو ہندوستان میں فرقہ وارانہ تعصب کے باعث اپنی لڑکیوں کے مستقبل کو غیر محفوظ سمجھتے تھے یا اچھے رشتوں سے مایوس تھے، وہ پاکستان کے بوگس پتے دے کر اپنی لڑکیوں کو حقیقی رشتہ داروں کے پاس پاکستان بھیج دیتے تھے اور وہ ان کے گھروں میں روپوش رہتی تھیں اور شادی کے بعد ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا کہ ان کے پاس پاکستانی شہریت ہے یا نہیں۔ اگر مونی چاہتی تو ایک غلط نام پتے سے پاسپورٹ بنوا کے کسی بھی بہانے پاکستان پہنچ سکتی تھی اور پھر مجھے تلاش کر سکتی تھی۔ اگر اس کی معلومات اتنی وسیع تھیں کہ وہ رابعہ اور محسن کے بارے میں بھی سب کچھ جانتی تھی تو پھر اس کے لیے مجھے تلاش کر لینا بھی ناممکن نہیں تھا۔ لیکن اس نے ایک مشکل راستہ اختیار کیا تھا اور اب اپنے لیے دوہری مشکلات پیدا کر لی تھی۔ ایک طرف وہ اپنوں کی نظر میں غداری کے جرم کی مرتکب ہوئی تھی تو دوسری طرف بھی اس کے لیے اعتبار حاصل کرنا آسان نہ تھا۔ میں اپنے جذبات کو الگ رکھتے ہوئے غیر جانبداری سے سوچتا تو اس پر بھروسہ نہ کرتا، اور میں یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ دوسرے لوگ محسن اور غالب اور اس جدوجہد میں شریک ساتھی میرے اقدام کو کس نظر سے دیکھیں گے۔ مدموہن اور مونی کے درمیان نظریاتی اختلاف بھی سمجھ میں آتا تھا، مگر یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ وہ اس اختلاف کے باوجود ایک ہی مشن میں یکجا کیسے ہوئے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے بھائی کے قاتل کے خلاف کسی قسم کے جذباتی رد عمل میں مبتلا نہ ہو۔ انتقام لینے اور اس سے نفرت کرنے کی بجائے وہ اس کو حسب سابق چاہتی رہے۔ بلا شبہ ابھی تک مونی نے اپنے قول و فعل سے یہی ثابت کیا تھا کہ وہ میرے ساتھ ہے، اور اس کے سچ پر شبہ کرنے کو بھی دل نہیں چاہتا تھا، مگر ایک خیال کبھی کبھی سارے شکوک کا سرچشمہ بن جاتا تھا، کہیں یہ سب اس کی لمبی چال نہ ہو۔ وہ عورت ہے جو خوبصورت بھی ہو اور ذہین بھی، بے باک بھی اور بے خجا بھی، تو وہ کسی بھی انتہا تک جا سکتی ہے اور سب کچھ کر سکتی ہے۔ کہیں مونی بھی وہ دام خمرنگے زمین تو نہیں پھیلا رہی جو میری نگاہ نہیں دیکھ سکتی؟ اس کا مقصد صرف میری ذات تک رسائی نہ ہو، اس نے میری ذات کو ایک وسیلہ بنا لیا اور میرا اعتماد حاصل کرنے کا مقصد میرے مشن کو سبوتاژ کرنا ہو۔ ہمارے پلان، ہمارے عزائم، ہمارے طریقہ کار اور ہمارے ساتھیوں کے بارے میں زیادہ تفصیل سے جاننا ہو، اور بعد میں وہ غائب ہو جائے اور اپنی خائی کمان کو پوری رپورٹ پیش کر دے۔ ایک کامیاب اور تجربہ کار ایجنٹ کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہوتا ہے کہ وہ جان ہتھیلی پر رکھ کر دشمن کے کیمپ میں چلا جائے، وہ اپنی ذہانت سے بااعتماد ساتھی شمار ہونے لگے اور سارے راز جان لے، اور دشمن کو اچھی طرح بے وقوف بنانے کے بعد اس کی آنکھوں میں دھول جھونک کے لوٹ آئے۔ ابھی تک مونی نے متعدد مواقع پر یہ ثابت کیا تھا کہ وہ میری خاطر جسم اور جان دونوں قربان کر سکتی ہیں، لیکن مجھے اس سے محتاط رہنے کی ضرورت تھی۔ یا ہو سکتا تھا کہ دشمن کی انٹیلیجنس سروس کے اعلیٰ حکام نے میرے اور مونی کے درمیان بچپن کے جذباتی رشتے کا سراغ لگا لیا ہو اور پھر فیصلہ کیا ہو کہ مونی کو میرے خلاف میری کمزوری بنا کے استعمال کیا جائے۔ اعلیٰ سطح پر ایسے وسیلے بہت مؤثر سمجھے جاتے ہیں۔ مونی اگر خود راضی نہ ہوتی تو اسے دباؤ ڈال کے بھی راضی کیا جا سکتا تھا۔ لالچ کا ہر بات ناکام ہو جائے تو خطرناک نتائج کی دھمکی کام کر جاتی ہے۔ اگر مونی کو بلا کے کہا گیا ہو کہ دیکھو لڑکی، تم اس شخص کو بہت اچھی طرح جانتی ہو، تم اس کے بچپن کی ساتھی اور ہماری معلومات کے مطابق تمہارے گھرانے کے سب افراد نے تقسیم کے بعد اسے بچایا تھا اور پاکستان پہنچانے میں اس کی مدد کی تھی، اب تم جاؤ
اور اسے قابو کرو۔ اس کے ذریعے تمام کارآمد معلومات حاصل کرو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تمہارے ماں باپ کی اور بھائی کی خیر نہیں۔ وہ تمہاری کامیابی تک نظر بند رہیں گے اور ہمارے رحم و کرم پر ہوں گے۔ تم نے غداری کی یا کمزوری دکھائی تو سزا انہیں ملے گی۔ ہمارے آدمی وقتاً فوقتاً تم سے رابطہ قائم کرتے رہیں گے۔ اگر ان سب باتوں کو مد نظر رکھا جاتا تو بہت سے امکانات کے دروازے کھل جاتے تھے۔ مثلاً کرنل سے اس کے تعلق کی کہانی جھوٹی ہو سکتی تھی، اس کے والدین کے ساتھ پیش آنے والے واقعات جھوٹے ہو سکتے تھے۔ مجھے یہ واقعہ سنانے کا مقصد مجھ پر احسان کے قرض کا بار لادنا ہو سکتا تھا۔ اب تو میں یہ سمجھتا تھا کہ وہ میرے محسن کی بیٹی ہے جس کا سارا خاندان میری وجہ سے تباہ ہوا، لیکن میرے پاس تصدیق کا کوئی ذریعہ نہ تھا جس سے میں معلوم کر سکتا کہ کیا واقعی ہی ایسا ہوا تھا اور مدموہن واقعی اس کا بھائی تھا یا محض اس جھوٹ ڈرامے کا ایک کردار۔ انہی مثبت اور منفی خیالوں کی کشمکش میں بھٹکتا ہوا میں نہ جانے کس وقت نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ یہ نیند بھی مکمل بے خبری اور بے ہوشی کی نیند نہیں تھی۔ میرا جسم سو رہا تھا، شعور بھی خوابیدہ تھا، لیکن لا شعور کے خوف جاگ رہے تھے اور خطرے کا الارم بجا کے بیدار کرنے کی ڈیوٹی پر مامور پہرے دار بہت مستعد تھے۔ معلوم نہیں کس وقت میری آنکھ بے سبب کھل گئی۔ ابھی میرے چاروں طرف جنگل میں رات کا اندھیرا محیط تھا۔ خاموشی کو صرف ان گیدڑوں کی چیخ و پکار مجروح کر رہی تھی جو شاید بھوکے تھے اور بہت دور سے چلا رہے تھے۔ مجھے یوں لگا جیسے ابھی ابھی میں نے کسی کتے کو بھی بھونکتے سنا تھا۔ کیا وہ خواب تھا؟ نہیں، میں کوئی خواب بھی نہیں دیکھ رہا تھا، ورنہ مجھے یاد آ جاتا کہ خواب کیا تھا۔ پھر کیا گاؤں کی طرف سے کوئی کتا بھٹکتا ہوا آ گیا تھا؟ کتے آبادیوں میں یا ان کے قریب رہتے ہیں، گھنے جنگلوں میں نہیں بھٹکتے پھرتے۔ دروازہ کھول کر میں نیچے اترا۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے اسٹیشن ویگن کا پیچھے والا دروازہ اوپر اٹھایا۔ اندر ایک لائٹ چل گئی۔ اس کی مدھم روشنی میں میری آنکھوں نے لمبی سیٹوں کو دیکھا جو خالی تھی۔ ان میں سے ایک پر مونی کو ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ تو غائب تھی۔ میں نے اندر داخل ہو کر باقی اسباب کو چیک کیا۔ سارا اسلحہ تو میں نے آگے ہی رکھا تھا، لیکن پیچھے وہ سوٹ کیس تھے جن میں کرنسی بھری ہوئی تھی، مونی کے کپڑے تھے اور وہ سب دستاویزات تھیں جو میں نے قبضے میں کر لی تھی۔ ہر چیز اپنی جگہ پر موجود تھی۔ میں واپس نیچے اتر آیا۔ مجھے یقین آنے لگا تھا کہ مونی فرار ہو گئی۔ اس کے بارے میں میرے اندیشے سچ ثابت ہو رہے تھے، لیکن وہ ابھی تک کیوں رکی ہوئی تھی؟ وہ میرا اعتماد حاصل کرنے میں پوری طرح کامیاب نہیں ہوئی تھی، اور اگر اس کا مشن یہی تھا کہ وہ مجھ سے معلومات حاصل کرے ہمارے ٹھکانوں کے بارے میں اور ساتھیوں کے متعلق اور ہمارے مستقبل کے پلان کے متعلق، تو ابھی تک میں نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ وہ مشن کو ادھورا چھوڑ کے کیوں چلی گئی؟ حالانکہ اس کی کامیابی کے امکانات خاصے روشن ہو چکے تھے۔ اگر اس کا مقصد صرف مجھے ٹھکانے لگانا تھا تو اس نے متعدد مواقع کیوں ضائع کیے؟ کیا اس کا حوصلہ ساتھ چھوڑ گیا؟ اس کے جذبات نے عقل کو بے بس کر دیا؟ وہ اپنے ارادوں کے سامنے کمزور پڑ گئی؟ میرے سامنے آنے کے بعد وہ سب کچھ نہ کر سکی جو وہ کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اسے 20-25 گز کے دائرے میں دیکھا کہ شاید وہ کسی ضرورت کو رفع کرنے کے لیے اتری ہو۔ میں نے اسے آوازیں بھی دی، مگر مجھے مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا۔ 3 لاشیں اسی طرح خاک میں پڑی تھیں۔ انہیں دیکھ کر مجھے چوتھے آدمی کا خیال آیا، کیا یہ ممکن نہیں کہ خود مونی نے اسے فرار ہونے کا موقع دیا ہو؟ اپنی کمزوری پر مجھے تاؤ آنے لگا۔ آخر میں نے اسے اتنی ڈھیلی کیوں دی؟ کیوں سنی اس کی بات؟ مجھ پر لازم تھا کہ اس چوتھے آدمی کو اس طرح گولی مار دیتا جس طرح اس نے اپنی محبوبہ کے باپ کو ماری تھی۔ اس نے ایک معمولی سے مقصد کے لیے، یعنی صرف ایک عورت کو حاصل کرنے کے لیے، ایک قتل کر دیا تھا۔ اپنے افسر کو خود ہی حالت جنگ میں مار دیا، پھر میں نے اسے کیوں بخشا؟ اب وہ لوٹ کر جائے گا تو میرے بارے میں تفصیلی رپورٹ دے گا، مونی کی کامیابی کی رپورٹ دے گا کہ اس نے کتنی ہوشیاری سے کبیر خان عرف سکندر بخت پر اپنا جادو چلا دیا تھا، اور دشمن زیادہ طاقت کے ساتھ نئے شکاری بھیج دیں گے، ایک ٹریننگ کیمپ کی تباہی سے سبق حاصل کریں گے اور دوسرے ایسے ہی مقامات پر سب کو چوکس کر دیں گے۔ میں واپس اسٹیشن ویگن تک آیا اور اپنی جذباتی کم عقلی اور کوتا بینی پر کڑتا ہوا پھر سیٹ پر دراز ہو گیا۔ مونی کے فرار میں میرے ذہن کے لیے تسکین کا صرف ایک پہلو تھا کہ وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکی اور مجھ سے کچھ معلوم نہ کر سکی۔ اگر وہ ساتھ رہتی تو نہ جانے میں اسے کتنی رعایت دیتا اور اس پر کتنا اعتماد کرتا۔ شاید میں اسے ساتھ رکھتا اور وہ بہت کچھ جان لیتی۔ میں ممکنہ نقصانات سے بچ جانے پر مطمئن تھا۔ اسے ساتھ رکھنا ایک خطرناک ذمہ داری بن جاتی۔ اب میں سبکدوش تھا اور کسی ایسے اندیشے کے بغیر اپنا سفر جاری رکھ سکتا تھا۔ صبح کے 3:30 بجے تھے۔ میں نے کلائی کی گھڑی دیکھنے کے بعد 2 گھنٹے آرام سے سونے کا فیصلہ کیا۔ مجھے خیال ضرور آیا تھا کہ مونی کے فرار ہونے کے بعد میرے لیے اپنے قیام کو طول دینا خطرناک بھی ہو سکتا ہے اور مجھے فوراً نکل جانا چاہیے
تاکہ وہ خود کسی اور کے ساتھ آئے تو اسے مایوسی ہو، لیکن رات کے وقت مجھے راہ سے بھٹک جانے کا ڈر تھا اور یہ خیال بھی تھا کہ کہیں میں خود دشمنوں کے حصار میں نہ پہنچ جاؤں۔ خود کو خدا کی حفاظت میں دے کر میں نے پھر سونے کا تہیہ کیا اور اس ارادے میں کامیاب بھی رہا۔ نیند کے اس دوسرے دور میں مجھے ایک خواب نے بہلایا۔ خواب میں کچھ عجیب سا منظر تھا۔ میرے سامنے سرسوں کے کھیت تھے، زرد پھولوں کے شوخ رنگ میں ہوا سے موجیں سی اٹھ رہی تھی۔ پس منظر میں گہرا نیلا آسمان تھا، پھر آسمان بھی ہوا سے لہرانے لگا، جیسے کسی نے آسمانی جارجٹ کا دوپٹہ سوکھنے کے لیے الگنی پر پھیلا دیا ہو۔ سرسوں کے پھول اڑ اڑ کر دوپٹے پر جمنے لگے تھے۔ ایک لڑکی آئی، اسے یہ آنچل اپنے سر پر ڈال دیا۔ پہلے میں نے اسے پیچھے سے دیکھا، مگر اچانک اس نے اپنا چہرہ سامنے کیا تو میں رابعہ کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر اداسی سے مسکرائی اور کہنے لگی، کیا تم راستے سے بھٹک گئے ہو سکندر؟ اور میں نے کہا کہ کس راستے کی بات کرتی ہو؟ میں اور تم تو ایک ہی راستے پر چل رہے ہیں۔ وہ پلٹ کر جانے کو تھی کہ میں نے اسے آواز دے کر پوچھا، رابعہ تمہاری وہ ساڑی کہاں ہے جس کے نیلے رنگ میں زرد پھولوں کا گلشن تھا؟ اور وہ آنچل لہرا کے بولی، تمہارے سامنے تو ہے، آسمان کو دیکھو اور زمین کو دیکھو۔ اور ابھی میں دم بخود کھڑا تھا کہ وہ غائب ہو گئی۔ وہ نیلا آسمان اور سرسوں کے پھول سب غائب ہو گئے۔ میں اٹھ بیٹھا۔ میرے چاروں طرف صبح پھیلی ہوئی تھی، اوپر آسمان زیادہ روشن تھا، نیچے درختوں سے چھن کر آنے والی دھوپ کے دبے بالکل سفید تھے۔ میں نے گھڑی میں وقت دیکھا تو 8:15 بج رہے تھے۔ میں ضرورت سے زیادہ سوتا رہ گیا تھا۔ اگر میں 6 بجے اٹھ جاتا تو اب تک اس جنگل سے نکل گیا ہوتا۔ میرے دائیں ہاتھ پر وہی گاؤں تھا جہاں سے میں گزشتہ رات کھانے پینے کا سامان لایا تھا۔ اسی سمت میں تھوڑا سا پیچھے دیکھنے پر مجھے آسمان کی طرف اٹھنے والی دھوئیں کی پتلی سی لکیر نظر آئی۔ یہ غالباً وہی جگہ تھی جہاں سے میں مونی کے ساتھ فرار ہوا تھا۔ اگرچہ وہ جگہ کئی میل دور تھی، لیکن میں نے یوں محسوس کیا جیسے فضا میں انسانی لاشوں کے جلنے کی بو ہے اور سڑتے ہوئے گوشت کا تعفن ہے۔ وہ بھی تو مونی ہی تھی جس کی بوسیدہ اور ایک دن پرانی لاش پر میں مورچہ بنائے کھڑا رہا تھا۔ ناموں کا یوں ملنا کوئی غیر معمولی اتفاق نہیں تھا۔ کچھ نام بہت عام ہوتے ہیں۔ ایک آہٹ سن کر میں چونکا اور پھر باہر آیا۔ مجھے یہ آواز اسٹیشن ویگن کے عقبی حصے سے آئی تھی۔ آگے والے کیبن اور پیچھے کے حصے کے درمیان ایک پارٹیشن تھا جو ہر اسٹیشن ویگن میں نہیں ہوتا۔ کسی خاص رازداری کے مقصد کے تحت اس گاڑی میں آگے بیٹھنے والوں کو الگ کر دیا گیا تھا۔ اس طرح یہ ایک ڈیلیوری وین قسم کی چیز بن گئی تھی۔ پچھلا دروازہ اوپر اٹھاتے ہی میرے ذہن کو شدید جھٹکا لگا۔